نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. تمام قسم کی تعریف، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا، عظمت اور جلالت، تمام تر تقدسات اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو اکیلا تنہا پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، ہم سب کا پالنہار ہے، ہم سب کا رزاق ہے. اور پھر بے شمار درود و سلام ہوں تمام انبیاء اکرام علیہم السلام پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. آپ کے امتی ہونے کا ہمیں شرف حاصل ہوا. آپ کی سیدھی، سچی اور صحیح تعلیمات کے ذریعے ہم نے اور آپ نے صحیح اور غلط کے درمیان فرق کو جانا اور پہچانا ہے. محترم حاضرین جمعہ، نوجوان ساتھیوں، بزرگان ملت، پردہ نشین ہماری مائیں اور بہنیں اور عزیز بچوں، آج کے جمعہ کے خطبے میں ہم اور آپ جس موضوع کے تحت کچھ باتیں سنیں گے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اس کے انعام، بندوں کے لیے اس کے بے شمار جو فضل و کرم ہیں، اس کی شکر گزاری ہونی چاہیے. اور شکر گزاری کے لیے جو داعیہ اور جذبہ پیدا ہوگا انسان کے دل میں یا انسان کے ذہن میں، تو وہ اس کی نعمتوں میں غور و فکر کرنے کے ذریعے سے پورا ہوگا. بار بار ہم قرآن پاک کے اندر پڑھتے ہیں افلا تتذکرون، تم نصیحت کیوں نہیں پکڑتے؟ افلا تتفکرون، تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ افلا تشکرون، نعمتوں کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ تو کہیں اللہ یوں کہتا ہے قلیلا ما تفکرون تذکرون تشکرون، بہت کم ہو جو تم لوگ شکر گزاری کرتے ہو، غور و فکر کرتے ہو، تدبر کرتے ہو.
حالانکہ اللہ کی نعمتوں کا تو معاملہ یہ ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، بے شمار نعمتیں ہیں، ان کو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ ہمارا سونا، بیٹھنا، چلنا پھرنا، گھومنا، کھانا پینا، تمام تر ہمارے اعمال جو کچھ ہمارے جسم سے ہوتے ہیں اور جو کچھ ہمارے جسم کی ضروریات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پوری کائنات کے اندر جو کچھ ہم دیکھتے ہیں، یہ سب اللہ کی مشیت اور قدرت سے ہیں۔ انسان کا ذرہ کے برابر کسی چیز میں عمل دخل نہیں ہے۔ اگر کہیں انسان اپنا عمل دخل سمجھتا بھی ہے تو اسے یہ جاننا چاہیے کہ مسبب الاسباب کون ہے۔ آپ نے محنت کی ہے، کوشش کی ہے، علم کے ذریعے سے اگر آپ نے رزق پایا ہے تو یہ ساری چیزیں بھی کس نے دیں؟ علم کیسے حاصل ہوا؟ مسبب الاسباب کون ہے؟ اس جسم کے اندر طاقت کون دیتا ہے کہ ہم دوڑ بھاگ کریں، چلیں پھریں، گھومیں پھریں؟ ایک جگہ سے دوسری چیزیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، چیزوں کی پرکھ کہ صحیح اور غلط کیا ہے، اس کے لیے عقل و شعور کون دیتا ہے؟ اگر ہمارا ہی عمل دخل ہے تو پھر ان سب چیزوں کے لیے مسبب الاسباب کون ہے؟ ایک ہی ذات ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، پوری کائنات کا وہ خالق ہے، پوری کائنات کا وہ مالک ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، چاہو کہ شمار کرو کچھ اس کی نعمتوں کو نہیں شمار کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب ساری چیزیں تم یہ غور کرو، فکر کرو، سوچو، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم اور آپ اللہ کے ایک شکر گزار بندے بن کر کے رہیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ نوح کے اندر، مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ مَا لَكُمْ، تم کو کیا ہو گیا ہے؟ تم اللہ کے لیے وقار اور عظمت کی کیوں نہیں امیدیں لگاتے ہو؟ کیوں نہیں اس کے لیے عظمت و جلالت کی باتیں کرتے ہو؟ تم یہ کیوں سمجھتے ہو کہ میں نے کیا ہے اور میں نے کیا ہے؟ افرأیتم الماء الذی تشربون، ایک مثال ہے قرآن میں دی جا رہی، بہت ساری مثالیں ہیں، ایک مثال ہم نے آج کے خطبے میں طے کیا ہے پیش کرنے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا خیال ہے تمہارا اس پانی کے بارے میں جو تم پی لیتے ہو؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ پانی کی پیاس ہوئی، ایک شدت محسوس ہوئی، فوری طور پر ہم نے پانی لیا اور اس کے بعد ہم پی لیا اور جسم میں چلا گیا، ساری چیزیں ختم۔ کیوں کہا جا رہا ہے کہ پانی پیو تو کہو الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ؟ کیوں کہا جا رہا ہے کہ تم یہ کہو کہ اللہ نے ہمیں کھلایا پلایا، اس کے لیے حمد و ثنا ہے، اس نے ہمیں پلایا، اس کے لیے حمد و ثنا ہے، بغیر ہماری طاقت و قوت کے؟ یہ پانی کے وجود کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے اسباب اور ذرائع متعین کیے ہیں، انسان ایک ذرہ کے برابر بھی اگر اس میں کوشش کرنا چاہے اور اللہ اپنی کوشش کو ہٹا لے تو کبھی کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے من غیر حول منی ولا قوہ، ذرہ برابر طاقت و قوت نہیں تھی۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، بتاؤ یہ جو تم پانی پیتے ہو اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اانتم انزلتموہ من المزن، اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا یہ پانی تم نازل کرتے ہو آسمان سے، بادلوں سے تم برساتے ہو؟ ام نحن المنزلون، یا ہم ہیں جو بارش نازل کرتے ہیں؟ اصل میں معاملہ یہاں پر آ کر کے رک جاتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں غور و فکر نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، یقین رکھنے والوں کے لیے، جو اللہ کے بارے میں یقین اور اعتبار رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اس زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اور اتنا ہی نہیں، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تم اپنے اندر تو غور و فکر کرو۔ افلا تبصرون، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیوں نہیں تم غور و فکر کرتے ہو؟ کیوں نہیں تم سوچتے ہو؟ ایک شاعر کہتا ہے کہ پہنچا جو آپ کو تو میں پہنچا خدا کے تئیں، معلوم اب ہوا کہ بہت دور میں بھی تھا۔ آپ سے مراد خود انسان اپنے آپ کو کہتا ہے
کہ جب میں نے اپنے اندر غور و فکر کیا، پہنچا جو آپ کو تو میں پہنچا خدا کے تئیں۔ انسان جب اپنے نفس کے اوپر، اپنے جسمانی ساخت اور اعضاء اور جوارح کے اوپر، اپنی عقل مندی اور اپنی دانش مندی کے اوپر، اپنے کھانے پینے کا جو ٹیسٹ ہے جسم کے ایک ایک عضو کے اوپر جب آدمی غور و فکر کرتا ہے تو کہتا ہے کہ پہنچا خدا کے تئیں، تب میں نے جانا کہ ہمارا رب ہے۔ یہ ساری چیزیں میری اپنی کوششوں کے نتیجے میں یا دنیا کے اندر اسباب اور ذرائع اور ترقیوں کے جو بھی راستے اختیار کیے گئے ہیں ان چیزوں سے نہیں حاصل ہو سکتی۔ ہزار بیماریوں کے، بے شمار بیماریوں کے علاج موجود ہیں اس کائنات کے اندر، لیکن سوال یہ ہے کہ ان بیماریوں کے علاج کے لیے جو ذرائع اختیار کیے جاتے ہیں اس کے لیے شفا کون دیتا ہے؟ دواؤں میں شفا کون دیتا ہے؟ اللہ رب العزت دیتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے جب سانس اٹکنے لگتی ہے، آرٹیفیشیل سانس جو ہم لوگ جو ہے وینٹیلیٹر کے ذریعے سے لیتے ہیں، 2-2 4-4 منٹ کاؤنٹ ہوتے ہیں۔ جب ایک دن 2 روز چند روز کے لیے لاکھوں روپے ہم پھینک کر کے آتے ہیں، تب ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میرے رب کی کریمی کیا ہے، ایک سانس نہیں پوری زندگی ہم سانس لیتے رہتے ہیں اور وہ فری میں دے رہا ہے، صاف و شفاف فلٹر سانس دے رہا ہے۔ ہمارے ناک کا اللہ نے ایسا نظام بنا کر کے رکھا ہے کہ ہمارے لیے سانس کا جو کچھ بھی جسم کے اندر آنا جانا ہوتا ہے وہ اس طریقے پر آتا اور جاتا ہے جو جسم کے لیے مفید ہے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ تم اپنے اندر کے بارے میں کیوں نہیں غور و فکر کرتے؟ تم کیوں نہیں کرتے؟ تو مختلف چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے جو غور و فکر کے لیے دعوت دی ہے اس میں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کیا چیزیں۔ مثال کے طور پر ہم نے یہ آیت کریمہ لی ہے، أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ۔ کیا خیال ہے اس پانی کے بارے میں جو تم پی لیا کرتے ہو؟ تم نازل کرتے ہو آسمان سے یا ہم نازل کرتے ہیں؟ یہ پانی تو بڑی آسانی سے ہمیں مل جاتا ہے، کیا پروسیس ہوتے ہیں ہم تک پہنچنے کے لیے؟ کبھی ہم نے غور و فکر کیا؟ کیوں اللہ کہتا ہے پانی پینے سے پہلے کہو بسم اللہ، کہ اللہ رب العالمین کے نام کو یاد کرو، اس کی عظمت، اس کی جلالت، اس کی بڑائی اور کبریائی کو ذکر کرنے کے بعد تب تم پانی اپنے ہونٹ سے لگاؤ۔ پیاس کی بڑی شدت ہے، اس کے باوجود بھی بغیر بسم اللہ کیے پانی نہ پیو۔ بچہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے پانی، لیکن اس کے سامنے بھی اگر وہ بولنے لگا ہے تو بسم اللہ اس سے کہلواؤ، نہیں وہ بولتا تم بسم اللہ کہہ کر کے اس کو پلاؤ۔ یہ عظمت و جلالت والے نام اور تقدس بھرے الفاظ اللہ کا نام لینے کے لیے کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ جس رب نے ہمیں یہ چیز عطا کی ہے، یہ بڑی ایک لمبے پروسیس کے بعد ہم تک پہنچتی ہیں۔ سمندر اس دنیا کے اندر ہماری آسانی اور ہماری سہولت کے لیے کیا گیا، بغیر پانی کے کوئی انسان اس روئے زمین پر زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ اسی لیے جب بعض نئی چیزوں کے بارے میں ایجادات ہوتی ہیں سائنس کی تو وہ سب سے پہلے یہ پوچھتی ہے کہ دیکھو کہ فلاں جگہ پر جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ریسرچ کرنا چاہتے ہیں، تو وہاں پر پانی کی مقدار کیا ہے، کس حد تک وہاں پہ نمی پائی جاتی ہے۔ تو یہ پانی اس روئے زمین پر انسان کے وجود کو باقی رکھنے کے لیے وَخَلَقْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا تو یہ ہے کہ انسان کا وجود اسی پانی سے باقی ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ سمندر کی ایک بہت لمبی چوڑی ایک زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے سمندر جیسا وجود ہمارے لیے کیا، لیکن یہ بھی ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے اس سمندر کا کھارا پانی اس لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کیونکہ وہ ہم تو پی نہیں سکتے، تو کھارا پانی اللہ نے اس لیے بنایا تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے جو اسے ٹھہرنا ہے تو اس کے اندر کسی قسم کی گندگی جائے تو یہ پانی سمندر کے کھارے پن سے وہ ساری کی ساری چیزیں گندگی ختم ہو جائیں۔ اور اس میں جو روانی اللہ تعالیٰ نے کی ہے، پانی کا ٹکراؤ جو ہمیشہ ایک دوسرے سے لہریں لڑتی ہیں اور پانی کے ٹکراؤ ہوتے ہیں، وہ اس لیے ہوتے ہیں تاکہ پانی ایک جگہ ٹھہرنے سے جو بدبودار ہو جائے، سڑنے کے، خراب ہونے کے امکانات ہوتے ہیں، وہ چیزیں ختم ہو جائیں۔ پھر اس سمندر کے پاس رہنے والی آبادی کتنی ہوتی ہے؟ انسانوں کی کل 2-3% آبادی ہے، تو ان کے لیے تو آسانی ہو سکتی ہے، اور ہم وہ سارے لوگ جو سمندروں سے کافی دوری پر رہتے ہیں تو ان کے لیے اس سمندر کے پانی سے فائدہ اٹھانا کیسے ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک اور ایسا عجیب و غریب فلٹر سسٹم بنایا ہے کہ یہ جو سورج کی شعاعیں سمندر کے پانی پر جب پڑتی ہیں تو ایک بھاپ کی شکل میں سمندر کا پانی اوپر کی طرف جاتا ہے،
تو اس کو اللہ تعالیٰ جمع کر کے بادلوں میں ضم کر دیتا ہے، ملا دیتا ہے، نمکین نیچے رہ گیا۔ کیسا عجیب و غریب سسٹم ہے قدرت کا۔ تو پھر اللہ پوچھتا ہے افرأیتم الماء الذی تشربون، بتاؤ ذرا اس پانی کے بارے میں تم کیا کہتے ہو جو پی لیتے ہو ایسے ہی۔ یہ بھاپ کی شکل میں سمندر کا پانی جب بادلوں میں جا کر جم جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان بادلوں کے اندر ایک طریقے سے اسٹور کرتا ہے، اب پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ اس سمندر سے پھیلاتا ہے۔ تو ہر جگہ بارش ہوتی ہے، ہواؤں کو اللہ تعالیٰ چلاتا ہے، بادلوں کے ساتھ بارش ہوتی ہے، پر اس بارش سے ہم خوب فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن کیا ہمیشہ ہمارے لیے بارش مفید ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں۔ بارش ہمیشہ ہو یہ ہماری ضرورت تو ضرور ہے، لیکن اس کے نقصانات بھی تو ہیں۔ اب اگر بارش ہماری سہولت کے لیے اللہ تعالیٰ کرتا ہے تو ہماری عقل ایک بار یہ کہتی ہے کہ بارش ہمیشہ ہوتی رہے تو پھر اسٹور کر لیں گے۔ کیسے ممکن ہے کہ پوری زندگی کا پانی ہم اسٹور کر لیں، پورے سال ہمیشہ اسی کرتے رہے ہم اور آپ؟ ہمیشہ بارش ہونا پریشانی کا باعث، تو اللہ تعالیٰ بارش ہمیشہ نہیں کرتا، اور پانی اسٹور کر کے ہم رکھیں یہ بھی چیز ہمارے لیے پاسبل اور ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک اور طریقہ بندے کی آسانی کے لیے کرتا ہے کہ ان ہواؤں کے ذریعے سے جو بادل چلتے ہیں تو اونچے اونچے پہاڑوں کی چوٹیوں پر اللہ تعالیٰ ان پانی کو جماتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے زمین جتنی نچائی میں آپ جائیں گے تو یہ زمین کے اوپری حصے یا زمین سے جڑی ہوئی چیزیں گرمی کی جگہیں ہوتی ہیں، اور جتنی اونچائی پر جائیں گے آپ سختی، ٹھنڈی اور نرمی اور ٹھنڈی کی ہوتی ہیں۔ تو پہاڑوں کی چوٹیوں پر ہمیشہ برف جیسا ماحول کیوں ہوتا ہے؟ وہ اللہ نے ایسا نظام بنا کے رکھا ہے، یہ بادل پانی برساتے ہیں اور ان پہاڑوں کی چوٹیوں پر وہ برف جا کر کے بن جاتے ہیں اور جم جاتے ہیں۔ پہاڑوں میں کتنے لوگ آباد رہتے ہیں؟ بہت چھوٹی سی آبادی ہوتی ہے، تو ان کی سہولت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ سورج کی شعاعیں اس برف پر پڑتی ہیں تو وہ پانی جو ہے ڈرپ کرتا ہے، کیا کہتے ہیں کہ ٹپکتا ہے قطرے قطرے۔ اب وہ قطرے قطرے جب نکلتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہیں اس پہاڑی پر ایسے ہی پانی نکل رہا ہے، کہیں ادھر سے نکل رہا ہے، کہیں ادھر سے نکل رہا ہے، کہیں پہاڑ کے نیچے سے سائے میں سے نکل رہا ہے، ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ ان کی آسانی اور سہولت کے اللہ تعالیٰ نے کیا، کہاں تک چڑھ کر کے وہ برف کو نیچے لائیں گے، پگھلائیں گے، کیسے کیا کریں گے۔ اور ہم بندوں کے لیے اس میں یہ آسانی رکھی اللہ نے، وہ تھوڑے تھوڑے پانی نیچے کی طرف آتے ہیں، نالے بنتے ہیں، نالے سے دریا بنتا ہے، اور پھر دریا پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے۔ کہیں ہم کہتے ہیں یہ دریا ادھر سے ادھر کٹ کر کے گیا، یا ادھر کٹ کر کے گیا، وہ ادھر کٹ کے گیا، پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، اس پانی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو تم پی لیتے ہو؟ پھر اللہ نے ایک اور سسٹم ہماری آسانی کے لیے دیا اور حفاظت کے لیے کہ انڈر لائن ساری چیزیں اللہ نے کر دی۔ اب تم کہیں بھی رہو پانی نکالو نکل جائے، لیکن ایک چیز اور ہے، اللہ نے فرمایا سورہ ملک کی آخری آیت کریمہ، قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین۔ اے نبی آپ لوگوں سے یہ پوچھئے، کیا کہتے ہو تم اس کے بارے میں کہ اگر اللہ تعالیٰ پانی کو تہنشی کر دے، زمین کی انتہائی گہرائی میں ڈال دے، ساری مشینیں فیل ہو جائیں، تمہارے اپنے طاقت و قوت پر ناز ہے، اپنی ٹیکنالوجی پر ناز ہے کہ تم کتنی بھی گہرائی ہو 1000-2000 فٹ سے بھی تم پانی نکال لو گے؟ ان اصبح ماؤکم غورا، تہنشی ہو جائے، بالکل گہرائی میں چلا جائے پانی، فمن یأتیکم بماء معین، بتاؤ یہ جاری پانی کون لے کر آئے گا؟ کون اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں پانی نکال لاؤں گا؟ جی، اس کے بعد یہ پروسیس ہیں ہمارے لیے، اور ہم تک پانی پہنچتا ہے، پھر ہمارے لیے یہ حکم ہوتا ہے کہ جب بھی تم پانی پیو تو بسم اللہ پڑھا کرو، پانی پینے کے بعد اللہ کی حمد و ثنا الحمدللہ پڑھ لیا کرو۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ چل رہا ہے جیسے تیسے چل رہا ہے۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، اللہ کے لیے عظمت و جلالت کا اقرار کیوں نہیں کرتے؟ انسان کے لیے اپنے رب کی نعمتوں کے اندر غور و فکر کرنے سے انسان کا تکبر مٹ جاتا ہے، گھمنڈ اور جو اپنی طاقت و قوت پر اسے ناز ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ انسان فرعون، قارون، حامان اور شداد بننے کے بجائے ایک اچھا مطیع اور فرما بردار انسان بنتا ہے، انبیائی صفات کا حامل، صحابہ اکرام کی صفات کا حامل، اور اللہ کے نیکوکار صالح بندوں کی جو صفات ہوتی ہیں ان صفات کا حامل بنتا ہے۔
اور یہی انسان سے مطلوب ہے۔ اس پوری زندگی کا یہ جو ہمیں اور آپ کو جن چند سالوں کی زندگی اللہ نے عطا کی ہے، 60 سال 70 سال، اور کتنے تو ہمارے چھوٹے بچے ہی گزر جاتے ہیں، ہمارے نوجوانی میں قدم رکھنے سے پہلے ہی ہمارے بچے گزر جاتے ہیں، بے شمار ہر ایک کی، کسی کا بھی تو ہمیں اور آپ کو علم نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ یہ جو زندگی کل اللہ کی طرف سے جتنی بھی ملی ہوئی ہے، یہ سب اسی لیے ہے کہ انسان اپنے رب کو پہچان لے۔ اللہ سوال کرتا ہے امن خلق السماوات والارض، بتاؤ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟ پھر خود اللہ پوچھتا ہے اِلٰہٌ مع اللہ، ہے اللہ کے ساتھ کوئی؟ وہ لوگ جن کے لیے انسان خدائی کا خدائی صفات کا اقرار کرتا ہے، جن کے لیے بھی انسان اللہ رب العالمین کے لیے شراکت کا اقرار کرتا ہے، سب تو فنا ہو گئے۔ وہ جو یوں کہا کرتے تھے انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو خزانے لوگ مل کر کے اس کی چابیاں اٹھاتے ہیں، یہ سب میری صلاحیتوں کا نتیجہ ہے، میرے علم کا نتیجہ ہے، وہ یوں دفن ہو گئے کہ قیامت تک وہ زمین کے اندر دھستے جائیں۔ انا ربکم الاعلی کی صفت جس نے اپنے لیے اقرار کر لیا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، ایسا اللہ نے اس کے لیے عبرت اور موعظت بنایا ہے کہ قیامت تک کے لوگ اس کے بارے میں اس کو دیکھتے رہیں کہ انا ربکم الاعلی تو کہہ دینا بڑا آسان تھا، لیکن اس شخص کے ساتھ کیا ہوا؟ میرے بھائیوں، اسباب پر بھروسہ تو ضرور رکھنا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے اوپر توکل، اللہ رب العالمین کے اوپر اعتبار، اور اسی کو اپنا خالق و مالک اور اسی کو مسبب الاسباب سمجھنا ہے۔ ہماری کوششیں ہوں گی تو ان کوششوں کو کامیاب بھی اللہ تعالیٰ کرے گا۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے کہ تم اس قدر ادھر ادھر کھوئے ہوئے ہو، دنیاوی زندگی میں ایسی مصروفیت ہے انسان کے لیے کہ وہ اپنے رب کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا بھی بھول جاتا ہے، اور اس کے بارے میں غور و فکر کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے میرے بندے، اے انسانوں، کون سی چیز نے تم کو تمہارے بزرگ رب سے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ وہ جو کریم ہے، وہ جو شفیق ہے، وہ جو تمہارے لیے رحمان ہے، رحیم ہے، کہ تم اس سے کس قدر بھی اعتراض کرتے ہو، پھر بھی وہ یہ کہتا ہے کہ تم میرے بندے ہو، تمہارے لیے وقت پہ کھانا میسر کرتا ہے۔ عدل و انصاف کے ساتھ وہ سارے لوگوں کو زندگی اللہ دیتا ہے، اور اسی سے تم دوری اختیار کیے ہو۔ ما غرک بربک الکریم، کون سی چیز نے تم کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ اور پھر اللہ یہ بھی کہتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے نبی آپ یہ اعلان کر دیجئے، میرے بندوں سے بتا دیجئے، وہ لوگ جو اپنے نفس پر ظلم کیے بیٹھے ہوئے ہیں، جو اللہ سے اعتراض کرتے ہیں، اللہ سے اعراض کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت اور بندگی سے منہ موڑے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی یہ بتا دیجئے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، وہ ساری کی ساری زندگی گناہ کرنے والے کی توبہ بھی قبول کر لیتا ہے، اور وہ اپنی طرف سے معافی کا پروانہ دے دیتا ہے جب انسان توحید پر قائم رہتے ہوئے سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور ندامت اور شرمندگی کے ساتھ آئندہ وہ گناہوں کے نہ کرنے کا عزم اور ارادہ کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اور کیوں نہ ہو انہ هو الغفور الرحیم، وہ تو غفور ہے، وہ تو رحمان ہے، وہ تو رحیم ہے۔ میرے بھائیوں عزیزوں، آج ہم نے اور آپ نے اللہ رب العالمین کی نعمتوں کے اندر غور و فکر کرنا چھوڑ دیا ہے، جس کے نتیجے میں ہمارے اندر انانیت، تکبر اور گھمنڈ جیسی صفات کسی نہ کسی طریقے سے پیدا ہو رہی ہیں اور ظاہر ہو رہی ہیں۔ یہ جو لوگوں میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت و الفت کی، باہمی ایک دوسرے کے لیے تعاون کا جو جذبہ ہونا چاہیے تھا، وہ جو کم پڑتا جا رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ انسان نے اپنے رب کی نعمتوں میں غور و فکر کرنا چھوڑ دیا، تو اس کے دل کے اندر سے جو اللہ کے لیے نرمی تھی، جو عاجزی اور انکساری تھی کہ میرا تو کچھ بھی نہیں، نہ میری طاقت و قوت ہے، نہ میرا کوئی ذریعہ اور سبب ہے، یہ تو سب کچھ اللہ رب العالمین کی عطا ہے۔ شاعر کہتا ہے ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، دریاؤں کی موجوں سے، پانی کی رواں سے، گلشن کی رواں سے، اور بہت ساری چیزیں اس نے مثالوں میں پیش کی ہیں، بہت شاندار ہے۔ کبھی آپ
جو ہے نیٹ پہ سنیں، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، تو اس کی تفصیل آئے گی۔ آج ہم اور آپ اپنے اندر عبدیت کی صفات، جو ایک اللہ رب العالمین کا مطیع اور فرما بردار بندہ ہونے کی صفات ہیں، ان صفات کو اپنے اندر پیدا کریں، اپنے رب کے شکر گزار بندے بنیں، اپنے رب کی نعمتوں میں غور و فکر کرنے والے بنیں۔ یقیناً لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکریہ ادا کرو تو ہم تمہیں اور زیادہ بڑھا کر کے دیں گے، اور زیادہ بڑھا کر کے دیں گے۔ یہ چیزیں ہمارے آپ کے درمیان سے ختم اگرچہ نہیں ہوتی لیکن کم ضرور ہوتی جا رہی ہیں، اور اس کا نتیجہ ابھی ہم نے بتایا کہ آدمی کے اندر انانیت اور تکبر کی صفات پیدا ہوتی جا رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم سب مل کر کے آئیے دعا کریں رب العالمین ہمیں اپنا مطیع اور فرما بردار بندہ بنا لے۔ رب العالمین ہم سے جانے انجانے میں جو غلطیاں اور خطائیں ہوتی ہیں اسے بخش دے، معاف فرما دے۔ یا اللہ تو غفار ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ اے اللہ تیری غفاریت کے واسطے سے ہم یہ دعا کرتے ہیں، جو کچھ بھی تو نے ہمارے لیے بہتر اور خیر چیزیں اس دنیا میں پیدا کی ہیں سب کچھ عطا فرما۔ اے اللہ وہ ساری چیزیں جو ہمیں ہمارے لیے خیر کی ہیں ہم نہیں مانگ پاتے، بھول جاتے ہیں، رہ جاتے ہیں، اللہ وہ چیزیں عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں اپنے نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والا بنا۔ یا اللہ جو ہم میں بیمار ہیں ان کی بیماریوں میں شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں انہیں پریشانیوں سے نجات دے دے۔ اے اللہ جو لاولد ہیں انہیں صاحب اولاد فرما دے۔ اے اللہ جو قرض میں مبتلا ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کے اسباب عطا فرما۔ اے اللہ تیری رحمتیں بے شمار ہیں، اللہم رحمتک ارجو، اے اللہ ہم تیری رحمت سے امید لگائے ہیں۔ اے اللہ تو ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرما۔ اے اللہ ہمارے رزق کے اندر خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں حرام رزق سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں حلال رزق عطا فرما، رزق میں کشادگی عطا فرما، رزق کی تنگیوں سے محفوظ کر لے۔ یا اللہ ہمارے لیے ہمارے ملک کے اندر بلکہ پوری دنیا میں اللہ امن و امان قائم فرما دے۔ اے اللہ ہم تمام بھارت واسیوں کو ایک ساتھ عدل اور انصاف کے معاملے میں، حق کے معاملے میں متحد اور متفق ہو کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے درمیان میل محبت پیدا کر دے، اتحاد اور اتفاق والا معاملہ پیدا کر دے۔ اے اللہ تو ہم تمام لوگوں کے لیے امن و سکون اور چین کی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، اسلام پر ہو، کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دل و زبان سے جاری ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔